بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک مریض ایسا ہے جس کی کمر میں بہت درد تھا۔ کمر کا درد ایک بہت بڑی عام مرض ہوتی جا رہی ہے، وبا کی طرح پھیل رہی ہے، اور بہت سے معالج اس کے علاج میں پریشان ہو جاتے ہیں، اور مریض بھی اس میں اپنا علاج کرا کر تھک جاتے ہیں، لیکن کمر کا درد جو ہے وہ کنٹرول ہونے میں نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ بھی اس دور کی ایک بہت لاحق ہونے والی مرض ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ وبا کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہوگا، لیکن اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ گردوں میں خرابی ہو تب بھی کمر درد ہو سکتا ہے، ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس میں کوئی نقص ہو پھر بھی کمر کا درد ہو سکتا ہے، اور اگر کولے کی ڈسلوکیشن ہو گئی ہو کسی انداز سے پھر بھی گردوں کا درد ہو سکتا ہے، کمر کا درد ہو سکتا ہے۔ ریا اور گیسز کی زیادتی ہو جائے پھر بھی کمر کا درد ہو سکتا ہے۔ کمر کے درد کی بہت وجوہات ہیں۔ کامیابی تب ہوگی جب اصل وجہ کو دریافت کر کے اس کا علاج کیا جائے گا، تو پھر کامیابی ہوگی انشاءاللہ یقینی، کیونکہ ہر مرض کی کوئی نہ کوئی دوا ہے اور ہر مرض کا کوئی نہ کوئی علاج پیدا کیا ہے میرے اللہ رب العالمین نے۔ تو میرے پاس جو مریض آیا وہ عضلاتی اعصابی تحریک کا مریض تھا، اس کی نبض مشرف تھی، 1.5 سے 2 انگلیوں تک اس میں طوالت تھی، اس میں صلابت پائی جاتی تھی، ریا سے وہ پر تھی۔ یہ ریاحی درد تھا جو اس مریض کی کمر میں ہو رہا تھا، جس سے وہ کافی پریشان تھا۔ تو اس کے لیے بندہ نے اس کی تشخیص عضلاتی اعصابی کر کے بہت سادہ سا اس کا میں نے علاج کیا، تو اللہ کے لطف و کرم سے مریض کو بہت فائدہ ہوا۔ وہ جو علاج کیا ہے، صفوف اسپند مرکب آدھی چمچی صبح شام، حب داراللسان 1 گولی صبح شام۔ تو اس میں صفوف اسپند مرکب جو ہے کیا ہے، اس میں اجوائن 100 گرام، کلونجی 50 گرام، ہرمل 50 گرام، تینوں کو صاف ستھرا کر کے اچھی طرح گرائنڈ کر لیں۔ اچھی طرح گرائنڈ کر کے اس کی آدھی چمچی صبح دوپہر شام یا 2 ٹائم بھی لے لیں تو کافی ہوگی پانی کے ساتھ۔ اسی طرح جو حب داراللسان ہے اس کا نسخہ جو ہے نمک سیاہ، سونڈ، سہاگا اور ہینگ، تینوں ہم وزن ان کو گرائنڈ کر کے سوہنجنا کی جڑوں کے پانی سے جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا لیں۔ 1 گولی صبح شام ہمراہ دودھ دی۔ یہ 2 مرکبات تھے، جو یہ 2 نسخہ جات تھے عضلاتی اعصابی ریاحی کمر درد کے مریض کو لازماً اس میں مریض کے کمر کے مسکولر سسٹم میں، مشکولر ٹیشوز میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، قزاز پیدا ہو جاتا ہے، تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے مریض کی کمر میں درد ہونے لگتا ہے اور ریا کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس مرکب نے کمر کے عضلاتی ٹیشوز کے سکیل کو ختم کیا، ریا کو ختم کر دیا، اور مریض کے جسم میں یہ خشکی تھی اس کو حرارت کے ذریعے رفع کر دیا، جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ کمر کے درد سے نجات پا گیا۔ اور وہ اس کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ اگر آپ عضلاتی اعصابی تحریک ڈائیگنوز کر کے علاج کر رہے ہیں تو غذائیں بھی عضلاتی گدی اور گدی عضلاتی اغذیہ تجویز کریں۔ اس میں عضلاتی اعصابی عضلاتی اغذیہ جو ہیں وہ بالکل قطعی طور پر بند کر دی جائیں۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو نتیجہ 0 ہوگا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہ سائنس کے ذریعے بندہ آپ کو علاج معالجہ کے ڈھنگ بتا رہا ہے، اپنے معمولات مطب ہدیہ ناظرین کر رہا ہے، اس میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ
کے علاج میں کامیابی کا راز 50% غذا، 25% دعا اور 25% مریض کے ماحول کو بھی درست رکھنا ہے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر مریض 1 یا 2 گرام دوائی کھا کر آدھا کلو غذا غلط کھا لے گا تو وہ ہربل دوا کیا کرے گی؟ یہ ہربل ادویہ ہیں۔ ہربل ادویہ کے علاج میں جب تک پرہیز، غذائی پرہیز نہیں کیا جاتا آؤٹ پٹ نہیں آ سکتی۔ یہ کوئی کیمیکل نہیں ہے کہ کیمیکل دیے جا رہے ہیں تو آپ جو کوئی مرضی کھاتے رہیں، اس سے پھر رزلٹ نہیں نکلے گا۔ پھر آپ سوچیں گے کہ ہم نے تو یہ دوائی دی، فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ عضلاتی صابی جو ہے کمر درد کے مریض کو عضلاتی غدی عضلاتی اور زیادہ سے زیادہ غدی صابی اغذیہ تجویز کریں۔ اعصابی غدی، اعصابی عضلاتی اور عضلاتی صابی اغذیہ قطعی طور پر اس کی بند کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ عضلاتی صابی کمر کے درد میں آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔